بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، یعنی اندر سے جھک جانا، تسلیم ہو جانا۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں اجر قلیل، ثمن قلیل نہیں لیتے، تھوڑی قیمت نہیں لے لیتے، فروخت نہیں کرتے۔ یشترون یعنی بیچتے نہیں ہیں دین کو۔ ایسے لوگ بھی اہل کتاب میں ہیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ اس آیت کے بارے میں جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت نجاشی جو حبشہ کا، ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اور نیک تھا اور اندر سے ایمان لا چکا تھا، اس کے ایمان کی خبر دی اللہ نے اس آیت کے ذریعے رسول اللہ۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب نجاشی دنیا سے گیا تو اللہ کے فرشتے نے آ کے رسول اللہ کو خبر دی کہ نجاشی دنیا سے جا چکا ہے۔ تو رسول پاک نے اپنے جو مسلمان تھے اصحاب ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی دنیا سے گیا ہے اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے اس کے لیے۔ تمہارا ایک بھائی آج دنیا سے چلا گیا۔ تو اب ایک اتنا بڑا بادشاہ ایک ملک کا، لیکن اندر پاکیزگی ہے، اس کو جب وہ حضرت جعفر طیار نے آیات سنائی تھی حضرت مریم کی، جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو مکے کے سرداروں نے اپنا وفد بھیجا اور اس نے نجاشی سے اس وفد نے ملاقات کی اور اسے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمیں واپس کریں، آپ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق آپ ان کو ہمیں واپس کریں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ان کو بلایا مسلمانوں کو اور تم بتاؤ تمہارا کیا قصور ہے، دین بتاؤ۔ جب دین کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت، ان آیات کو سن کر اب جو مومن ہوتا ہے نا وہ ٹھک سے اس کا کنیکشن مل جاتا ہے، اس کو جب کال کی جائے اس کا موبائل جو ہے اس کال کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیٹ ورک ایک ہوتا ہے پیچھے سے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اب جب نجاشی نے وہ آیات سنی تو اس نے ایک لائن کھینچی زمین پر اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارا اور ہمارا فرق اس ایک لائن سے زیادہ نہیں، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر فرق ہے۔ حالانکہ اندر سے وہ تسلیم کر چکا تھا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، اس فوری اظہار کرنا بہت ساری مشکلات کا سبب بن سکتا تھا۔ تو پھر اس نے ان کفار کے وفد سے کہا کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دو تب بھی ان لوگوں کو تمہیں واپس نہیں کرو، جاؤ۔ اور پھر اس نے ان سے کہا کہ جب تک تو آپ لوگوں کا جی چاہے اس سرزمین پر آپ آزاد ہو، آرام سے آپ رہ سکتے۔ حالانکہ عام طور پہ جو انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو رکھنا تو
اپنے لیے شر پالنے کے برابر ہوتا ہے کہ علاقہ مخالف ہو جائے گا، چونکہ عرب تو ان کے مخالف ہوئے تھے. یہ ہجرت حبشہ کب ہوئی ہے؟ جب رسول پاک مکہ میں تھے، مارے کھا رہے تھے لوگ. تو وہ کہتے ہیں اس شر سے بہتر انہیں واپس کر. توجہ کر رہے، تو اس نے واپس نہیں کی. جب یہ دنیا سے گیا تو اللہ نے اس آیت میں گویا جو شان نزول اس کے مطابق کہ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تم پہ نازل کیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اور اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت یعنی گویا کہ اس سورہ میں جتنی باتیں سمجھائی گئی ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرے ایک مسلمان؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو صبر اختیار کر لو، ڈٹ جاؤ. یہ صبر کا میں معنی کرتا ہوں ڈٹ جاؤ یعنی کوئی چیز تمہیں ہلا نہ سکے، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی خوشی میں لوگ ہل جاتے ہیں. آج لوگ مصیبتوں میں نہیں ہلتے، خوشیوں میں دنیا آ جائے تو ہل جاتے ہیں. دنیا نہ ہو تو نیک ہوتے ہیں، دنیا آ جائے تو وہی ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اسبروا، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو. وصابروا، ایک دوسرے کو بھی صبر پہ رکھو، نہ کہ خود تم نے صبر کر لیا، نہ، ایک دوسرے کو بھی صابروا میں آپس میں بھی صبر کا کہتے رہو ایک دوسرے کو. ورابطوا، یہ رابطو جو ہے رابطہ آپ نے سنا ہوگا، مربوط رہنا. عربی زبان میں قرآن میں لفظ آیا ہے رباط الخیل، گھوڑوں کے لشکر، گھوڑوں کے دستے، بندھے ہوئے گھوڑے. یہ بندھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ جو جنگ کے لیے بالکل ریڈی ہیں. ایسے نہیں جنگ ہو جائے تمہیں وہ چرنے نکل گیا تو فلان نکل گیا ڈھونڈنے پڑے، نہیں، بندھے ہوئے گھوڑے تو جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑے. ورابطوا، اور بالکل مورچہ بند رہو. کمانڈر کون ہے اس کمانڈ کا؟ اللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور بالکل مورچہ بند تیار رہو، الرٹ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہو. واتقوا اللہ، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران تمام ہوئی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.